الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ گفتگو کے اندر میں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام علیہا بہت پریشان اور غمگین نظر آنے لگیں، تو انہوں نے یہ کہا، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور میری قوم کے ذہن و دماغ سے میری یاد محو ہو چکی ہوتی، کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے آخر قوم کے سامنے میں کیا جواب دوں گی کہ ایک کنواری دوشیزہ مریم جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کا کوئی شوہر نہیں ہے، اور اس کے گود کے اندر یہ بچہ کیسا؟ اسی فکر میں وہ مبتلا تھیں کہ پروردگار عالم نے حضرت جبریل امی کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ حضرت مریم نے اسی فرشتے کی آواز کو سنا کہ جس فرشتے نے حضرت مریم کو تنہائی میں آ کر غلامن زکیہ یعنی پاکیزہ بیٹا کے ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ قرآن مجید نے کہا، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو اس فرشتے نے اس کو آواز دیا نیچے سے کہ غمگین مت ہو، پروردگار عالم نے تمہارے قدموں کے نیچے یا تمہارے نیچے ایک نہر جاری کر دیا ہے۔ سریہ قرآن نے استعمال کیا ہے، سریہ کہتے ہیں چشمے کو یا چھوٹی نہر کو۔ حضرت مریم سلام علیہا کسی اونچے مقام پہ تھیں، بلند مقام پہ، سطح مرتفع پہ تھیں وہ، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان کی پائنٹی سے، ان کے نیچے سے کسی آڑ سے جو نشیب میں تھے، نچلے علاقے میں تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت فرشتے کا حضرت مریم کے سامنے ہونا یہ کسی بھی حال مناسب نہیں تھا، اسی لیے کسی آڑ سے جو نچلے حصے میں تھا وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز لگائی، آپ کو تسلی دی کہ او مریم، حیرانی کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ آرام کے ساتھ یہاں پہ رہو، پروردگار عالم نے تمہارے پینے کے لیے اور تمہاری دیگر ضروریات کے لیے تمہارے نیچے
نہر جاری کر دیا ہے۔ بعض کامنٹیٹرز آف دی قرآن نے یہ کہا ہے کہ فناداہا من تحتہا، من کے بجائے یہاں پہ ایک قرات من بھی ہے، سو اس نے آواز دیا اس کو جو اس کے نیچے تھا، یعنی جو حضرت مریم سلام علیہا کے نیچے تھا۔ تو انہوں نے یہاں پہ من سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو لیا کہ خود بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جب ماں غمگین ہوئی کہ اس بیٹے کو لے کر میں جب قوم کے سامنے جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی، اور جب ماں نے کہا کہ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری یاد لوگوں کے ذہن و دماغ سے مفقود ہو چکی ہوتی، محو ہو چکی ہوتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بچپنے کے عالم میں ہی انہوں نے کلام کیا، گفتگو کیا اور ماں کو تسلی دیا، اللہ تحزنی، او امی جان آپ غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، کہ آپ کے پروردگار نے تو آپ کے نیچے نہر جاری کر دیا ہے۔ تو بہرکیف یہ بھی ممکن ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی یہ آواز ہے اور انہوں نے ہی پکارا اور حضرت عیسیٰ نے ہی اپنی ماں کو تسلی دیا، تو شاید حضرت مریم سلام علیہا کو اور زیادہ تقویت اور اپنی قوم کے اندر جانے کی ہمت پیدا ہو گئی کہ یہ بیٹا میرا جو ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی اس عمر کے اندر وہ کلام کر رہا ہے، تو اب مجھے قوم کے اندر جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا لڑکا جب یہاں گفتگو کر رہا ہے تو قوم کے سامنے بھی یہ جواب دے دے گا۔ لہذا حضرت مریم کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوئی۔ تو بہرکیف یا تو وہ فرشتہ حضرت جبریل امی کی آواز تھی یا پھر وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز تھی، جس سے حضرت مریم سلام علیہا کو کافی تسلی ہوئی اور کافی خوف اور جو گھبراہٹ تھی وہ ان کے دل سے زائل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب وہ چھوٹی سی نہر یا چھوٹا سا چشمہ یا تو ان کے قدموں کے نیچے وہ چشمہ ابل پڑا، ایک بات یہ ہو سکتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ قریب میں ایک نہر تھی جو بالکل سوکھی ہوئی تھی، لیکن پروردگار عالم نے حضرت مریم کی ضرورت کی تکمیل کے لیے فوراً اس نہر کے اندر پانی جاری کر دیا۔ اس کے بعد وہ کھجور کا درخت کہ وضع حمل کے وقت جس کو حضرت مریم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تھا، پکڑ لیا تھا، درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، وہ درخت سوکھا ہوا تھا، لیکن غیبی انتظام یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وہ درخت ہرا ہو گیا اور آنن فانن اس کے اندر کھجوریں لگ گئیں، اور اس کے بعد وہ کھجوریں پک بھی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، او مریم، کھجور کی جو ٹہنی ہے، کھجور کا جو تنا ہے، اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ذرا کھینچو اور اس کو شیک کرو، اس کو ہلاؤ، تو تساقط علیک رطبا جنیا، جنیا کہتے ہیں بالکل تر و تازہ، اور رطبا یہ کھجوریں ہیں۔ سو ذرا تم کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچو، ہلاؤ، تو پکی ہوئی تازہ کھجوریں تمہارے پاس گریں گی جس کو تم کھاؤ گی۔ تو پروردگار عالم نے پینے کے لیے نہر جاری کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا،
اور کھانے کے لیے پکی ہوئی کھجوروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے انتظام کر دیا۔ اسی لیے اطباء نے لکھا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد، کھجور زچہ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا، بہت سود مند ہے۔ طبی اعتبار سے کھجور کے اندر بہت فوائد ہیں، اسپیشلی خاص طور پہ زچہ کے لیے، بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کے لیے کھجور کا کھانا بہت زیادہ سود مند ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جیسا کہ اطباء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ او مریم، اللہ نے کھجور کا انتظام کر دیا ہے، کھاؤ۔ فَكُلِي، اللہ نے نہر جاری کر دیا ہے۔ وَاشْرَبِي، اور پانی پیو اس نہر کے اندر سے۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنے بچے کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور تم اپنے بچے کو لے کر جب اپنی قوم کے سامنے جاؤ گی اور قوم تم سے سوالات کرے گی کہ او مریم، تم تو کنواری ٹھہری، تمہاری شادی نہیں ہوئی، بغیر شوہر کے یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو تم کہہ دینا، اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو، کسی بھی بشر کو تم دیکھو اور وہ تم سے سوال کرے اس بچے کے بارے میں، اس بچے کے باپ کے بارے میں، تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے آج نذر مانی ہے۔ کس بات کی نذر؟ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، میرا روزہ ہے آج۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پہلی امتوں کے اندر یا اس وقت کی شریعت کے اندر جس طرح ہمارا روزہ ہے اسی طرح ان کا بھی روزہ تھا، لیکن ان کے روزے کے اندر مزید اس بات کا اضافہ تھا کہ جہاں ہم اور آپ امت محمدیہ کے ماننے والے جب روزہ رکھتے ہیں تو کھانے سے رک جانا ہے، پینے سے رک جانا ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے رکے رہنا ہے، طلوع فجر سے غروب شمس تک یہ ہمارا روزہ ہے۔ لیکن پچھلی شریعتوں کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ بات چیت کرنے سے بھی ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی صبح سے شام تک بات چیت بھی نہیں کرنا ہے۔ یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے پاس صرف نہ بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، چپ کا روزہ، خاموش، کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، یہ بھی روزہ تھا۔ تو اسی کو قرآن مجید نے کہا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ او مریم، اگر تمہیں کوئی بشر، کوئی انسان نظر آ جائے اور اگر وہ تم سے سوالات کرے اس بچے کے بارے میں تو کہہ دینا اشارے سے کہ میں آج رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، نہ بات کروں گی کسی سے آج۔ اشارہ کرنا اس بچے کی طرف، یہ بچہ خود کلام کرے گا کہ وہ کون ہے۔ اب حضرت مریم سلام علیہ اپنے بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئی۔ اب تک ڈر رہی تھی، خوف تھا، لیکن جب اللہ کے برکات اور اللہ کی معجزات اور انوار کے ظہور کو دیکھا کہ سوکھے ہوئے کھجور میں اللہ نے جان ڈال دی، کھجوریں پیدا ہوئی اور پکنے بھی لگیں،
اور پینے کے لیے اللہ نے نہر جاری کر دیا، اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی گفتگو کرنے لگے، تو ان تمام مشاہدات اور انوارات کی وجہ سے حضرت مریم کو اس بات کی ہمت ہوئی کہ وہ اب اپنی قوم کے سامنے بلا جھجک، بلا خوف و ہراس کہ وہ جا سکتی ہیں، کیونکہ اب یہ بچہ ان سے خود کلام کرے گا، مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کتنے دنوں کے بعد اپنی قوم کے پاس آئی، ایک سوال یہ ہے۔ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ کہا تھا کہ حیض و نفاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بری کیا تھا، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب 40 دن کا عرصہ گزر گیا، جو نفاس کی مدت ہوتی ہے بچے کی ولادت کے بعد، تو 40 دن کے بعد حضرت مریم سلام علیہا اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے اندر آئی۔ قرآن مجید نے کہا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئی۔ اب قوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا، پوری قوم نے حضرت مریم کے اوپر یہ الغار کر دی۔ ساری کی ساری قوم حضرت مریم کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھانے لگی کہ او مریم، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو غیر شادی شدہ ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، او مریم تو نے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ شیئا فریا، تو نے تو بہت عجیب و غریب حرکت کی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو بدکار نہیں تھا کہ اس بدکاری کا اثر تمہارے اندر آئے، اور تمہاری ماں بھی بہت پارسا و نیک تھی، تمہاری ماں بھی جو ہے بدچلن نہیں تھی، وہ بھی بدکار نہیں تھی کہ اس کا اثر تمہارے اندر آتا جب تمہارا باپ پاک دامن، تمہاری ماں باحیا، عفت و پاک دامنی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، تو پھر تم نے یہ ایسی حرکت کیسے کر دی؟ تم نے یہ گناہ کیسے کر دیا؟ قرآن مجید نے کہا یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہارون کون ہے؟ ممکن ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی ہارون نام کا بہت پارسا اور نیک آدمی ہو، جس کی نیکی اور جس کے تقوی و طہارت کو لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہوں، تو انہوں نے حوالہ دیا کہ تم تو ہارون کے خاندان سے ہو، اور ہارون کا تقوی، اس کی طہارت کو سب لوگ جانتے ہیں، اتنے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے کے بعد تم نے یہ گری ہوئی حرکت کیسے کر دی؟ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، شاید کہ حضرت مریم حضرت ہارون کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، لہذا قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارا خاندان کا خاندان تو نیکی اور تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز تھا، پھر تمہارے اندر تمہارے خاندان کی خوبیاں آنے کے بجائے یہ برائیاں کہاں سے آ گئی؟ تمہارے اخلاق و کردار او مریم اتنے خراب کیسے ہو گئے؟ تو اس لیے قرآن نے کہا یا اخت ہارون، اس اعتبار سے جیسے قرآن مجید نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام بھائی تو نہیں تھے ان کے، لیکن ان کی قوم کے اندر سے تھے، اسی لیے اخاہم ہودا کہا۔ کہیں قرآن نے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف پروردگار عالم نے حضرت صالح کو بھیجا۔ تو صالح
ان کی قوم کے سگے بھائی تو نہیں تھے وہ، لیکن ان کے قوم کے اندر سے تھے، انہی کے درمیان سے تھے، وہ انہی کی نسل سے تھے، انہی کے خاندان سے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو ہر جگہ پہ اخا کا لفظ آیا ہے، یہاں پہ حقیقی بھائی مراد نہیں ہے بلکہ قومی بھائی مراد ہے۔ تو اسی ضمن کے اندر قرآن مجید نے، یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا، تو قرآن نے کہا یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں حضرت مریم کا کوئی ہارون نامی بھائی بھی تھا جو تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار پہ فائز تھا، کیونکہ حضرت حنہ تو بانجھ تھیں اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دے تو میں اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تو پروردگار عالم نے حضرت مریم کی شکل کے اندر ان کو اولاد دی۔ تو بہرکیف ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی سرکش نہیں تھی، بدکار نہیں تھی، تمہارا باپ بھی جو ہے بدکار نہیں تھا۔ جب قوم کے لوگوں نے اس طرح کی گفتگو کی، حضرت مریم سلام علیہا کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، تو حضرت مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قرآن مجید نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے، چپ کا روزہ ہے، میں گفتگو نہیں کروں گی آج کسی سے، لہذا تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے وہ اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ لوگوں نے تعجباً کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری گود کے اندر یہ چھوٹا سا نومولود ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اور اس بچے سے گفتگو میں کیسے کروں گا؟ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ بچہ کیسے گفتگو کرے گا ہم سے؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے گفتگو کریں، کیسے کلام کریں اس بچے سے جو تمہاری گود کے اندر ہے یا جو گہوارے کے اندر ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ماں کے گود میں دودھ پی رہے تھے جس وقت قوم نے حضرت مریم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور سوالات کی بوچھار کر دی۔ جب لوگوں نے تعجباً یہ کہا کہ یہ بچہ جو گود کے اندر ہے ہم کیسے گفتگو کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں کروٹ کے سہارے ٹیک لگا لیا انہوں نے، یعنی گود میں بچہ ہے، دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے اور بائیں کروٹ کی طرف آ کر وہ ٹیک لگاتا ہے اور اپنی انگشت شہادت سے، یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے وہ بچہ کہتا ہے کہ انی عبد اللہ انا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، انی عبد اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری پیدائش بغیر باپ کے معجزانہ طریقے پہ ہوئی ہے۔ یہاں وہ حضرات کے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا درجہ دے دیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے معجزانہ طریقے سے، ان کی تردید کر دی گئی اور کہا گیا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ I am not a God, I am the slave of Allah، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا کیا یعنی انجیل بائبل، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو اللہ نے نبی بنایا۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی نبوت بعد میں ملے گی، کتاب بعد میں ملے گی، لیکن حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں بچپنے کے اندر کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کر دی۔ تو گفتگو کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر مستقبل میں، فیوچر میں کسی چیز کا ہونا یقینی ہو اور حتمی ہو تو اس کو پاسٹ کے اندر کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا گویا کہ ہو گیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مطلب فیوچر میں جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے نبی بنائے گا اور اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں، روئے زمین کے جس حصے پہ میں رہوں اللہ تبارک و تعالی میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی میری ذات اس روئے زمین کے اوپر نفع بخش ثابت ہوگی، میں اللہ کا نبی بنوں گا، اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر اپنی کتاب نازل فرمائے گا، اور تم لوگوں نے اب تک جو دین کے اندر، شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر شامل کر دیا ہے، یعنی اللہ کے بعض قوانین کو تم نے پس پشت ڈال دیا، منسوخ کر دیا، اور اپنی منمانی بہت ساری چیزوں کو تم نے اللہ کی شریعت میں داخل کر دیا ہے، میں ان تمام کو صحیح کروں گا، اور میری ذات باعث برکت ہوگی ساری کائنات کے لیے، ساری قوم کے لیے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں کہیں بھی رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وصیت کیا ہے، تاکید کیا ہے کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کروں، میں جب تک اس روئے زمین کے اوپر رہوں، زندہ رہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز اور روزہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں کے اندر نماز اور روزے کی فرضیت تھی، لیکن اس کے طریقے مختلف تھے۔ امت محمدیہ کے اندر نماز کا طریقہ مختلف، زکوٰۃ کا طریقہ مختلف، روزہ کا طریقہ مختلف، دیگر شریعتوں کے اندر نماز، روزے اور زکوٰۃ کے طریقے مختلف تھے۔ تو یہ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ اور روزہ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شریعتوں کے اندر فرض کیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوصانی کہتے ہیں جب کسی چیز کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کہنا ہو۔ اوصانی، اللہ نے وصیت کیا، مطلب مجھے اللہ نے تاکید کیا ہے کہ میں نماز ادا کروں۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کروں۔ اب زکوٰۃ ادا کروں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا، انہوں نے شادی بھی نہیں کی، انہوں نے کوئی مال جمع نہیں کیا، بلکہ جہاں رات ہو جاتی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ قیام کر لیتے، وہیں پہ رات گزار لیتے، وہیں پہ شب بسر کر لیتے، وہ جہاں رات ہو جاتی۔ انہوں نے یہاں تک کہ کوئی برتن بھی نہیں خریدا اپنے لیے، جب ان کو پانی پینا ہوتا تو وہ اپنے چلو سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شریعت میں زکوٰۃ فرض۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اگر ان کے پاس مال آ جائے گا تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت عیسوی کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ تھا نہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ ما دمت حیا، جب تک کہ میں اس روئے زمین کے اوپر رہوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جب تک کہ زندہ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی زندہ ہیں، آسمان کے اوپر ہیں۔ 33 ایئرز کی ایج میں آپ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تو آپ وہاں پہ زندہ ہیں، لیکن وہاں پہ زکوٰۃ اور روزے کا، یعنی جتنی بھی شریعت کے قانون ہیں وہ اس روئے زمین کے لیے ہے، آسمان پہ ہے وہ، تو وہاں پہ وہ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن جب پھر وہ قرب قیامت میں زمین کے اوپر آئیں گے تو پھر جتنے بھی قوانین ہیں شریعت کے، وہ تمام کے تمام قوانین حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی لاگو ہوں گے۔ تو ما دمت حیا،
میں جب تک زندہ رہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز کا روزے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ماں کے گود میں رہ کر بچپنے کے عالم میں ساری کی ساری قوم کو جواب دیا کہ تم لوگ جو میری ماں کے اخلاق و کیریکٹر کے اوپر حملہ کر رہے ہو اور شک و شبہ تم سب کے سب کر رہے ہو کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معجزانہ طریقے سے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا